گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تصور کمزور ہونے کی وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، محبوب دیکھ میرے بندوں کا حال کیا ہے کہ جب کوئی گناہ کرنا چاہتے ہیں تو دائیں بائیں ہر طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ گناہ کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن اگر یہ خیال نہیں کرتے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو بس میرا ہی خیال نہیں کرتے جو ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ امی تو نہیں آ رہی، ابو تو نہیں آ رہے، بابا تو نہیں آ رہے، بھائی تو نہیں آ رہا، دوست تو نہیں آ رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی سن تو نہیں رہا، لیکن جو علیم بذات الصدور ہے، جو سمیع ہے، جو دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے اور چوٹیوں کی آہٹوں کو بھی سنتا ہے، اس کے بارے میں ذرا نہیں سوچتے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا۔ یہ تصور کمزور ہو جاتا ہے جب یہ بندے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، جب یہ تصور کسی کے ذہن میں پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو بڑے بڑے گناہگار بھی گناہ کی طرف ہاتھ بڑھا کے ہاتھ پیچھے کر لیتے۔ یہ تصور ہی تو کمزور ہوتا۔ جب ہی فرمایا کہ بازار میں ایک بدماش ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا ہے، لیکن بدماش تھا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ اس کے ہاتھ سے عورت کا ہاتھ چھڑوا سکے۔ بازار بھرا پڑا ہے، تماشا ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہے، اور وہ بدماش اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنے میں اس کے پیچھے سے اس زمانے کے اللہ کے ایک ولی کا گزر ہوا، اور وہ پیچھے سے گزرتے ہوئے جب منظر دیکھا تو پیچھے سے گزرتے ہوئے اس کے پیچھے اس کے کان کے پاس آئے اور کان میں ایک جملہ ادا کیا۔ وہ جملہ سننا تھا کہ وہ بدماش بے ہوش ہو کے زمین پر گر گیا۔ عورت کا ہاتھ چھوٹا، عورت اپنی عزت بچا کے بھاگی، لوگوں کا رش وہیں پر کھڑا رہا کہ اچانک کیا ہو گیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ کون تھے جنہوں نے میرے کان میں جملہ کہا جس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ زمانے کے ولی تھے، ان کا نام لیا اور کہا فلاں صاحب تھے۔ کہا افسوس افسوس، میرے اس گناہ کا پتہ ان کو بھی چل گیا، میرے اس گناہ کا پتہ ان کو بھی چل گیا، افسوس مجھے اپنے آپ پر۔ تو لوگوں نے پوچھا پہلے یہ تو بتاؤ کہ اتنے لوگوں کے بیچ میں تمہیں کسی سے شرم نہیں آئی اور عورت کا ہاتھ پکڑ کے تم گھسیٹے پھر رہے تھے؟ یہ بتاؤ کہ انہوں نے تمہارے کان میں کیا کہا کہ تم نے سنا تو بے ہوش ہو کے گر گئے؟ تو کہا اللہ کے اس ولی نے میرے کان میں یہ جملہ ادا کیا، سن اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا۔ بس یہ تصور ہے پورا، اسے بٹھانا پڑے گا۔ کون کون کہاں کہاں آپ کے ہاتھ روکتا رہے گا؟ کون کون کہاں کہاں آپ کے پیچھے آئے گا؟ آپ کے کمرے کی تنہائی میں کب آئے گی ماں اور کب آئے گا باپ؟ کہاں کہاں ماں آئے گی اور کہاں کہاں باپ آئے گا؟ کہاں کہاں استاد اور کہاں کہاں مرشد آئیں گے؟ یہ تصور پیدا کرنا ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس تصور کو پختہ کرنے کے لیے مجاہدات کرتے ہیں، اپنے سامنے ٹیبل پر یا جہاں جہاں ان کی نظر پڑتی ہے لکھ کر کے یہ جملہ لگاتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ دکان میں جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں ڈنڈی مار سکتے ہیں، وہاں لکھ کر لگاتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ کمپیوٹر کی اسکرین پر پٹی لگاتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس کمرے میں اکیلے بیٹھتے ہیں وہاں
اللہ دیکھ رہا ہے. جہاں جہاں تنہا ہوتے ہیں اور جہاں جہاں غلطیوں میں پڑنے کے امکانات ہوتے ہیں وہاں لکھ کے لگاتے ہیں اپنی تربیت کے لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. دنیا اگر بھول بھی جائے تو اللہ بھولنے سے پاک ہے. دنیا غافل ہو بھی جائے تو اللہ غفلت سے پاک ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. یہی تصور حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کے ذہن میں جاگزی کر رہے ہیں. میرے بچے, تیری برائی اگر رائی کے دانے کے برابر چٹان کے اندر ہو, چٹان کے اندر یا آسمانوں میں کہیں پڑی بھی ہو, اتنے 7 آسمان اور رائی کا دانہ تیری برائی 7 آسمانوں میں کہیں پڑا ہو, یہ اتنی بڑی زمین ہے مشرق سے مغرب تک, تیری برائی رائی کے دانے کے برابر کہیں پڑی ہو, یاتی بھی اللہ اس برائی سے باخبر بھی ہے اور اللہ اس برائی کو تیرے سامنے پیش بھی کر دے گا کہ تو نے کیا کیا تھا. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ بڑا باریک بین ہے, بڑا خبردار, بڑا باریک بین ہے, بڑا خبردار ہے. اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں, اس کا علم مستقل ہے. آگے پھر ارشاد فرماتے ہیں, 2 نصیحتیں اپنے بیٹے کو فرما دی. شرک نہیں کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. دوسری فرما دی, میرے بچے اگر چھوٹا سا بھی گناہ کرے گا نا تو یاد رکھ اللہ بھولنے سے پاک ہے. آسمانوں میں بھی کہیں تیرا چھوٹا سا گناہ رائی کے دانے کے برابر پڑا ہوگا یا چٹان کے اندر گھسا دیا جائے تو بھی اللہ تیرے سامنے پیش کر دے گا بروز قیامت. اللہ جانتا بھی ہے اور پیش کرنے پر قادر بھی ہے. تیسری نصیحت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں, فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. ایک نصیحت جو پہلی والی ہے وہ اپنی ذات کی کمپلیشن اور اپنی ذات کی تکمیل کے لیے. یا بنی اقیم الصلاۃ, میرے بچے نماز قائم رکھنا, میرے بچے نماز پڑھتے رہنا, نماز نہ چھوڑنا کبھی بھی. اقیم الصلاۃ, یہ نماز تیری شخصیت کو مکمل کرے گی, یہ نماز تجھے ہر برائی سے بچائے گی, یہ نماز تجھے وقت کا پابند بنائے گی, یہ نماز تجھے رب سے ملاقات کا شوق دلائے گی, یہ نماز تجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے گی. اقیم الصلاۃ. اگر ایک مکمل آدمی بننا چاہتا ہے تو نماز پر پابندی اختیار کیے رکھنا, نماز پر پابندی اختیار کیے رکھنا, نماز کبھی نہ چھوڑنا. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, اور جب تجھے اللہ نے توفیق دی ہے, زبان دی ہے, سمجھ دی ہے, عقل دی ہے تو لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتے رہنا, جہاں رہنا لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتانا. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیۃ, اگر تمہیں مجھ سے ایک بات بھی پتا چلی ہے تو لوگوں کو بتا دو. تمہیں ایک بھی اچھی بات میری طرف سے پہنچی ہے تو لوگوں کو پہنچا دو, بتا دو, لوگوں کو سمجھاؤ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومنوں کو سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنوں کو فائدہ دیتا. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, میرے بچے نیکیوں کا حکم دیتے رہنا. وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ, اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہنا. آج برائی سے منع کرنے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ اب یہ کہنے لگے کہ بھئی سب کو اپنی قبر میں جانا ہے, اگر وہ غلط کر رہا ہے تو میں اس کو کیا بولوں, مجھے اپنی قبر میں جانا ہے لہذا میں نے اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے. یاد رکھیں یہ جملہ کسی حد تک صحیح ہے ورنہ عمومی طور پہ یہ جملہ غلط ہے. اس معنی میں استعمال کرنا, اس معنی میں
کہ سب اپنی اپنی فکر کرے، میں اپنی کروں، سب اپنی کرے، میری اولاد اپنی فکر خود کرے، میری بیوی اپنی فکر خود کرے، میرے ماتحت اپنی فکر خود کریں، میں نے صرف اپنی فکر کرنی ہے، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. تو اس تصور میں یہ جملہ غلط ہے، چونکہ جب فرد خراب ہوتے ہیں تو پھر معاشرہ خراب ہوتا، افراد سے معاشرہ بنتا. اگر ہر شخص یہ کہے، وہ جو بھی کرے، اگر میرا بیٹا ہے تو میں اس کو کیا بولوں؟ جو بھی کرے اپنی مرضی کا مالک ہے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، وہ اپنی قبر میں جائے گا، وہ جو چاہے کرے. اگر حرام لا رہا ہے تو میں تو حرام نہیں لا رہا، میں تو حلال کر رہا ہوں. وہ حرام کر رہا ہے، میں اس کو کیا بولوں؟ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میری بیوی نہیں پڑھ رہی، تو وہ اپنی قبر میں جائے گی، میں اپنی قبر میں جاؤں گا. یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنی قبر میں جائے گی اور آپ اپنی قبر میں جاؤ گے، لیکن یہ ذمہ داری پوری نہ کرنے پر اس کی تو قبر خراب ہوگی، آپ کی بھی خراب ہوگی. اس کو اللہ کے نبی نے ایک مثال سے سمجھایا. ارشاد فرمایا، لوگ ایک جہاز میں سفر کر رہے ہوں اور اس جہاز کے تین درجے، نچلا درجہ، درمیانی درجہ اور اوپری درجہ. جو نیچے والے ہیں وہ جہاز کے تلے میں سوراخ کرنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہمارا درجہ ہے، ہمارا درجہ ہے، ہم اس میں موجود ہیں، جو چاہیں کریں. ہم سوراخ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پانی ہمارے قریب ہو جائے گا، یہیں سے ڈول ڈالیں گے، پانی نکال لیں گے. تو ایک درجے والے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو نا، تمہیں کیا پڑی. دوسرے درجے والے کو سمجھا رہے ہیں چھوڑ دو، اپنے درجے میں، اپنے کلاس میں جو چاہے کرے، یہ اس کا درجہ ہے، جو چاہے کرے. لیکن اوپر والے کہہ رہے نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو. یہ مت کہو کہ اپنے درجے میں جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اگر انہوں نے سوراخ کر دیا تو خود بھی ڈوبیں گے اور سب کو لے کر ڈوبیں گے. صرف یہ نہیں ڈوبیں گے، تم بھی جاؤ گے. جو کہہ رہے ہو کرنے دو، جو اپنے درجے میں چاہے کرے. تم بھی ڈوبو گے، ہم بھی ڈوبیں گے اور وہ بھی ڈوبیں گے. تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سب بچ جائیں گے، اور اگر روکنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو سب ڈوب جائیں گے. یہ ہے معاشرہ. گھر بھی معاشرے کی ایک اکائی ہے اور بندہ بھی معاشرے کی اکائی ہے. یہ نہ بولیں کہ اگر میری بیوی نہیں کر رہی تو میں کیا کروں. ہر ایک آزاد ہے، وہ چاہے تو کرے، چاہے تو نہ کرے. میں تو کر رہا ہوں. اگر میرا بچہ غلط کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، تو میں تو نہیں کر رہا، میں اس کو کیوں روکوں. ہر ایک اپنے دائرے میں آزاد ہے. اس طرح کی آزادی تباہی و بربادی کا سبب بنے گی. اگر روکنے میں کامیاب ہو گئے تو سب بچیں گے، اور نہ روک سکے تو سب ڈوبیں گے. یہی حال ہے. لہذا ارشاد فرمایا وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، میرے بچے بھلائی کا حکم دیتا رہنا، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہنا. وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہنا. آج کچھ لوگ اچھی باتیں کر تو لیتے ہیں، کہ بیٹا نماز پڑھا کیجئے، نماز پڑھی، لیکن اس سے جو اگلا کام ہے، اگر 100 میں سے 5 آدمی اگر اچھی بات کسی سے کر لیتے ہیں تو اس سے بھی کم تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے. 100 میں سے 1 آدھ نکلتے ہوں گے جو برائی سے منع کر سکے. یار یہ برائی نہیں کرے آپ، معاشرہ خراب ہوگا، بچے خراب ہو رہے. آپ نے کیا نئی چیز علاقے میں شروع کر دی؟
آپ نے 10-10 روپے میں بچوں کو فلمیں موبائل پہ دکھانا شروع کر دی ہیں، پورا معاشرہ خراب ہو۔ آپ کہتے ہو میرا گھر ہے، میں جو چاہوں کروں، اور آپ نے اپنے گھر میں نشہ بیچنا شروع کر دیا ہے، چرس بیچنا شروع کر دیا ہے۔ اس چیز کا تعلق آپ کے گھر سے نہیں ہے، پورا محلہ خراب ہوگا، پورا محلہ خراب ہوگا۔ آپ کے دروازے پہ جب چرسی آ کر بیٹھنا شروع کریں گے، لینا دینا کرنا شروع کریں گے، تو کل محلے کے بچے بھی لینا دینا شروع کریں گے۔ یہ نہیں کر پاتے۔ اگر 100 میں سے 5 آدمی اچھی بات کر لیں کہ بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، والدین کی عزت کرا کرو، یہ کام کیا کرو، یہ جو کام ہے ونہا عن المنکر، یہ نہیں کر پاتے ہیں۔ 100 میں سے کوئی 1-2 کر پائے تو کر پائے۔ جو منع کرے، رات کے 12 بج گئے ہیں اور تم اب تک موبائل پہ لگے ہو، کس سے؟ یہ 1 گھنٹے سے تمہارے کان پر موبائل چپکا ہوا ہے، کون ہے؟ تیری ماں تو تیرے گھر پہ ہے، ماں سے تو تو بات ایسے کر نہیں پائے گا، سامنے نہیں کر پاتا تو فون پہ کس سے کر رہا؟ بہن سے تو تو گھر پہ بات نہیں کرتا، تو موبائل پہ تو کب بات کرنے لگے گا اپنی بہن سے؟ تو کون ہے پھر موبائل پر؟ کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو نہیں ہونا چاہیے اور تو اس کے ساتھ لگا ہے، تباہ ہوگا۔ اس کو سمجھایا جائے پیار سے، محبت سے، نہ مانے تو سختی سے۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر مناسب سختی کا بھی حکم دیتا۔ اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کو خوش رکھے جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے پاس چھڑی رکھتا ہے یا چابک رکھتا، تاکہ ان کے دل میں ڈر بیٹھے۔ فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کا کہو، 10 سال میں بھی نہیں پڑھتا تو مارو، مارو، تاکہ وہ نماز کی طرف آئے۔ تو مناسب سختی کا حکم بھی قرآن دیتا۔ تو فرمایا کہ بچے نماز پڑھتا رہنا، میرے بچے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا، اور سن، لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہنا۔ اور ہاں، جب تو یہ کام کرے گا تو مشکلات آئیں گی، مشکلات آئیں گی۔ تو جب مشکلات آئیں تو ایک ایسا حل تجھے دے رہا ہوں میرے لال، کہ پہاڑ جیسی بھی مشکلات ہوں گی تو تجھے رائی کے دانے کے برابر لگیں گی، سکون آ جائے گا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بیٹا یہ کام بہت بڑا ہے جو میں تجھے بتا رہا ہوں، لیکن تو نے کر لیا، کر لیا تو تجھے وہ سکون ملے گا کہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ وہ یہ ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ نماز پڑھنے میں مشکل آئے گی، کسی کو اچھی بات بتائے گا وہ سامنے سے 4 باتیں سنائے گا، کسی کو برائی سے روکے گا وہ ناراض ہوگا، باتیں سنائے گا۔ تو ایسے موقع پر وہ کام کر جو بڑے دل اور گردے والے، بڑے پختہ لوگ یہ کام کر پاتے ہیں۔ وہ کام یہ ہے جو نبیوں کا کام ہے کہ تو صبر کر لینا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ حکیم لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، جو بھی پہنچے تجھے تکلیف، صبر کرنا، معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا، رکنا نہیں، رکنا نہیں۔ کہ آج بچے کو سمجھایا تو بچہ بگڑ گیا تو تم بھی سائڈ پکڑ کے بیٹھ جاؤ کہ بس اب میں کیا کروں، میں ہی اللہ اللہ کروں بس، باقی بچے جس طرف جا رہے ہیں جائیں، حرام لا رہے ہیں لاتے رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ اب میں تو ویسے ہی بوڑھا ہو گیا ہوں، ریٹائر ہو گیا ہوں، تو کونے میں بیٹھ جاؤں، اب اولاد جو چاہے کرے، گل چھرے اڑائے، میں ٹھیک ہوں نا، میری قبر ٹھیک ہے تو قبر کدھر سے ٹھیک ہو جائے گی؟ اولاد کس کی ذمہ داری ہے؟ پیدا تم نے کیا تو پڑوسی اس کو تربیت دیں گے، پڑوسی اس کو تربیت دیں گے۔ آپ اس کو تربیت نہیں دیں گے تو کسی کو کیا پڑی ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے، جس نے پیدا کیا، بچپن سے لے کر آخری عمر تک، جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ تو بچے یہ کام ہے مشکل، آسان نہیں،
نماز پڑھنا کام مشکل ہے، آسان نہیں، شیطان بہکائے گا، نیکی کا حکم دینا مشکل ہے، آسان نہیں، برائی سے روکنا، منع کرنا، اپنے بچوں کو روکنا آج مشکل ہے، آسان نہیں، لیکن میں تجھے ہمت والی بات بتاتا ہوں، ہمت والی، جو ہمت والوں نے کام کیا ہے وہ یہ، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی تجھے تکلیف آئے صبر کر۔